روکے میں کہتی رہی پھر بھی کسی نے نہ سنا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں اس وقت موجود ہوں امام بارگاہ عاشور خانہ قمر بنی ہاشم علیہ السلام میں۔ جی ناظرین، یہ امام بارگاہ انچولی میں واقع ہے اور بے انتہا خوبصورت عزا خانہ ہے۔ ہم آپ کو اب اس کی زیارت کرائیں گے۔ یہاں پر انجمن عزادار ہی عزادار نوحہ ماتمداری پورا سال برپا کرتی ہے ہر شب جمعہ۔ آج ہم اس شب جمعہ میں آپ کو دکھا رہے ہیں، اس زیارت کروا رہے ہیں بارگاہ عاشور خانے کی۔ یہاں پر شب جمعہ انجمن عزادار ہی عزادار ماتم برپا کرے گی، اور اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو زیارتیں ہیں وہ بے انتہا خوبصورتی کے ساتھ سجائی گئی ہیں۔ شب عاشور یعنی کہ 9 محرم کی رات اس عاشور خانے سے ایک جلوس برآمد ہوتا ہے، جن زیارتوں کے ساتھ وہ ایک ایسا خوبصورت منظر ہے، ایک ایسا روح پرور منظر ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے اس منظر کو دیکھتے ہوئے جب وہ برآمدی ہوتی ہے اس عزا خانے سے۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اس عاشور خانے کی عزاداری بھی آپ کو دکھائیں گے، اور آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اس وقت موجود ہیں بارگاہ عاشور خانہ قمر بنی ہاشم علیہ السلام میں۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں امام بارگاہ عاشور خانہ قمر بنی ہاشم علیہ السلام۔ بے انتہا خوبصورت یہ عزا خانہ ہے، خاص اس کو عاشور خانے سے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ سجائی گئی ہے۔ اس میں جو زیارتیں موجود ہیں وہ بے انتہا خوبصورت بنائی گئی ہیں۔ ابھی ہم آپ کو اندر سے بارگاہ کی زیارت کرائیں گے۔ یہ بارگاہ انچولی میں واقع ہے اور بے انتہا خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ اس بارگاہ کو ہر شب جمعہ یہاں ماتمداری برپا کی جاتی ہے، اور آج بھی یہاں ماتمداری برپا کی جائے گی۔ ہم آج آپ کو یہ خوبصورت بارگاہ دکھائیں گے، اور اب سے کچھ ہی لمحوں بعد یہاں پر ماتمداری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس بارگاہ میں شب عاشور جلوس برآمد کیا جاتا ہے، جو کہ 9 محرم کے انچولی کے مرکزی جلوس میں اس بارگاہ سے نکل کر شامل ہو جاتا ہے۔ جتنی وہ زیارتیں برآمد کی جاتی ہیں وہ بے انتہا خوبصورت زیارتیں ہوتی ہیں اور بہت خاص طریقے سے سجائی جاتی ہیں۔ اس کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، وہ منظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ دل ہلا دینے والا منظر ہے اس وقت کا جب وہ برآمدگی ہوتی ہے اس بارگاہ سے جلوس کی۔ آئیے چلتے ہیں اندر اور ہم آپ کو اس بارگاہ کی تمام خوبصورتی دکھاتے ہیں، جو ایک پرانے طرز کا بارگاہ بنایا گیا ہے اور بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ آئیے اندر چلتے ہیں اس بارگاہ کے اور آپ کو بارگاہ کی زیارت کراتے ہیں۔ بے انتہا خوبصورتی کے ساتھ یہ بارگاہ کو سجایا گیا ہے۔ شکستہ دیکھا غسل کے وقت جو پہلو یہ امام بارگاہ عاشور خانہ قمر بنی ہاشم علیہ السلام ہے، جو کہ ہم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ انچولی میں یہ بارگاہ واقع ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرز کا امام بارگاہ خوبصورت سجا ہوا آپ کو کم نظر آئے گا۔ بے انتہا خوبصورتی کے ساتھ اس بارگاہ کو بنایا گیا ہے۔ مومنوں بچ زہرا جب سے پیغمبر اسلام کا سایہ اٹھا، جب سے پیغمبر اسلام کا اٹھا سایہ آپ پر چھا۔ ہر شب جمعہ یہاں ماتمداری برپا کی جاتی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس بارگاہ میں ذوالجنہ بھی پورے سال یہاں پر ذوالجنہ کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ یہ بارگاہ جو ہے، ان کے بانی جو ہیں وہ شکیل ہیں، اور ہم ابھی ان سے بات بھی کریں گے اگر وہ یہاں موجود ہوئے۔
ہم آپ سے کچھ ہی لمحوں بعد یہاں پر ماتمداری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. گھر میں رونے پہ شکایت ہے مسلمانوں کو، باپ کو رونے کی خاطر کہاں جائے زہرا. مومنوں گیا لو شے ازائے زہرا، مومنوں گیا لو فرش ازائے زہرا. دن بدل جاتے شبوں میں جو اٹھاتے یہ علم، دن بدل جاتے شبوں میں جو اٹھاتے یہ علم. تم نے 6 ماہ میں وہ رنج اٹھائے زہرا، مومنوں یہاں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ذوالجناح کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور پورا سال یہاں پر اس بارگاہ میں ذوالجناح موجود ہیں جو کہ ان کو یہاں پر ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. بے انتہا یہ خوبصورت بارگاہ ہے. انہوں نے یہ یہاں پر شب عاشور یہ دیکھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. یہاں پر انہوں نے یہ اس ذوالجناح کے لیے ایک کونے میں کمرہ بنایا ہے، اور اس کمرے میں یہ پورا سال یہاں اس ذوالجناح کی یہاں پر خدمت کی جاتی ہے. جھاڑ کے مقتل کو شہوالا کے، بالوں سے جھاڑ کے مقتل کو شہوالا کے، یوں صفے ماتم. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں عاشور خانہ امام بارگاہ میں، اور آج شب جمعہ یہاں پر ماتمداری کا سلسلہ ہے، اور ہم عزاداری یہاں کی آپ کو دکھائیں گے. ابھی کچھ ہی لمحوں میں ماتمداری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن عزادار ہی عزادار کے نوحہ خان عظمت علی صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس انجمن میں کب سے عزاداری کر رہے ہیں، کب سے ماتمداری کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ لوگ ہم سے اکثر یہ کہہ دیتے ہیں، بہانہ بنا دیتے ہیں کہ فرصت نہیں ہے، مصروف ہے، جاب ہے، یہ ہے. تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے سب جاب کر رہے ہیں، اپنی پوری سنگت آپ کی پڑھ بھی رہی ہے، جاب بھی کر رہی ہے. تو مینیج کس طرح کرتے ہیں اس ساری چیزوں کو، اس پہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. السلام علیکم. یا علی مدد. السلام. بات یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء جو ہے وہ اولین ترجیح ہے، بے شک. اور 2.25 مہینے جو عزاداری ہوتی ہے اسے ہم پیک نہیں کرتے. جمعرات بہت ضروری ہے. جمعرات جناب صغریٰ سے منسوب ہے، جی، اپنے گھر والوں کی یاد میں. اور یہی جمعراتیں جو ہیں ہمیں ایام عزا جب آتے ہیں، مولا کے دن آتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک بہت اچھی تیاری، ہم بڑے سیٹ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. تو آوازیں خراب نہیں ہوتی، آوازیں خراب نہیں ہوتی، فریش نہیں ہوتے، ہم روٹین میں رہتے ہیں. ہاں. اور شوق کے مطابق اپنے نوحے پڑھ رہے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ سے. تو یہ آپ کی اس انجمن میں کتنے سنگت میں کتنے لوگ ہیں، کتنے آپ کے ماتمدار اور کتنے آپ کے نوحہ خان؟ ماتمی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نوحہ خان تقریباً 20 سے 22 ہیں، آن اینڈ آف آتے رہتے ہیں. 10-12 اویلیبل ہوتے ہیں ہر جمعرات کو. جی اچھا، ماشاءاللہ. تو یہ انجمن جو ہے آپ کی انچولی کی، مین انچولی کی، یہ مختلف جگہ سے لوگ آ رہے ہیں؟ ہمارے جتنے نوحہ خان ماتمی ہیں وہ پورے کراچی سے اکٹھے ہوتے ہیں. مطلب اگر ٹاور سے بھی آ رہے ہیں، اور نیو رضویہ سے بھی آ رہے ہیں، جوہر سے آ رہے ہیں، PCHS طارق روڈ سے آ رہے ہیں، گلشن سے آ رہے ہیں، 1-2 انچولی کے بھی ہیں. اچھا، میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ لوگ جمعرات میں، خاص جمعرات کو شب دعا بھی کہا جاتا ہے، تو بہت سارے نوحہ خان لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نوحہ پڑھ رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے، جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نوحہ نہیں کر رہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ سارے کے سارے جو مطلب آپ کے سنگت کے لوگ ماشاءاللہ سے ماتمداری جو کر رہے ہیں تو وہ نماز بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے جو نماز بر وقت ہے، عزاداری ہر وقت ہے. ہر وقت ہے. اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے. یہ وہ فرض عبادت ہے جس کی کوئی قضا نہیں ہے. وہ فرض ہے، یہ عشق ہے.
بالکل بالکل, یہ بھی ایک طرح سے فرض ہی ہے ہم پر اس کی, لیکن قضا نہیں ہے کیونکہ ہم سوچیں کہ ہم اس کو بعد میں کر لیں گے, ایسا نہیں ہے, جو دن ہے اس کا اب ہمارے, کیونکہ یہ ایام عزا شروع ہو گئے ہیں, ایام فاطمیہ, تو اب آپ کی عزاداری مسلسل چلتی رہے گی؟ جی خصوصاً جو خاص ایام ہوں گے, جو عین شہادت کے روز ہیں, اس میں ہمیں 2-2 3-3 جگہ بھی ہمیں عزاداری ہم لوگ کرتے ہیں, ہمیں جانا ہوتا ہے. جو لوگ پیار کرتے ہیں, بلاتے ہیں, جو ہماری نوحہ خان سنگت سے, ہاں, تو وہ ہمیں, ہمارا کچھ اپنا مرکز کا پروگرام ہے. جمعراتیں ہماری عاشور خانے کی ہی ہیں, یہ ہمارا آفیشیل مرکز ہے, ہماری ریہرسلز یہاں پہ ہوتی ہیں, یہ ریکارڈنگز بھی ہو جاتی ہوں گی جب؟ جی ماشاءاللہ, تقریباً کافی نوحہ خان یہاں پہ, بڑے بڑے نامور نوحہ خان اپنی ویڈیوز کرنے بھی آتے ہیں یہاں پہ, تو وہ سب کے لیے اوپن ہے. اور جو ماتمی مولا کے عزادار ہیں وہ آتے ہیں اور آئیں بھی. آپ کی توسط سے یہ ہے کہ جمعراتوں کو آباد کریں. بالکل, یہ خاص دن ہے, یہ خاص شب ہے جس میں مناجات کی شب ہے, بے شک اس کی بڑی اہمیت ہے شب جمعہ کی. بے شک بے شک. بالکل, بہت آپ کا شکریہ, آپ نے بے انتہا ہمارے ناظرین کے لیے, کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے, کیونکہ اس میں جمعرات بھری مراد کا جو میرا یہ پروگرام ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ ہم کراچی میں کس کس امام بارگاہ میں اس وقت عزاداری ہو رہی ہے. بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. آپ کے چینل کی توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ گھروں سے نکلیں, دکھ بیماری پریشانی, یہ جب عزاداری میں ہم آ کے کھڑے ہوتے ہیں ہم سب بھول جاتے ہیں. ہاں بالکل. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میرے والد اب سے دور جب کووڈ تھا تو وہ وینٹیلیٹر پہ تھے, تو وہ کووڈ رومز میں جانے تو دیتے نہیں تھے, وارڈز میں. تو میں سوچتا تھا میں باہر بیٹھ کے کیا کروں گا. عزاداری تھی, ایام عزا چل رہے تھے, میں کہتا مولا کے فرش پہ آ کے ان کی صحت کی دعا کریں گے. تو ہماری سوچیں ہمیشہ سے یہی ہیں, وہی شفا دیتے ہیں, وہی در شفا. تو ہماری ماؤں کی تربیت ہے جنہوں نے بچپن سے, پہلا مرشد ماں ہے جس نے گود میں ہمیں کالے کپڑے پہنا کے عزاداری سکھائی ہے. ہمارا ہاتھ ہمارے سینے پہ رکھا, یا حسین سکھایا. بے شک. تو بس اسی کا سلسلہ جاری ہے. اور میں سب کو کہنا چاہوں گا آپ کے توسل سے اس چینل کے تھرو کہ عاشور خانہ قمر بنی ہاشم میں تشریف لائیں. میرے مولا کے ماتمی عزادار جتنے جہاں جہاں ہیں تشریف لائیں, ہم آپ کے متمنی شرکت ہیں, تشریف لایا کریں اور جمعراتیں آباد کریں. جو جہاں ہے, کراچی میں ہے, پاکستان میں ہے, دنیا کے جس کونے میں, جمعرات نہ چھوڑیں. یہ ہمارا ایک بہانہ بھی کہہ لیں آپ کے, یا عزاداری کے اندر ہم انوالو رہتے ہیں پورا سال اس کے تھرو. ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم ہو جاتی ہے, ایک سوشل نیٹ ورک جڑا رہتا ہے. تو اس کو رواں رکھنا چاہیے, اور خود بھی آئیں اور اوروں کو بھی ترغیب دیں کہ ہم نے 2.25 مہینے کے بعد یا 9 ربیع الاول کے بعد سے ختم نہیں کرنا. بالکل بالکل, یہ سلسلہ جاری. بکسے میں اپنے کالے کپڑے مت رکھ دیں. بے شک. جو بھی ہیں جس حال میں ہیں, ہم آفس سے اسی طرح آتے ہیں, جاب بھی ساتھ ہے, گھر کی جاب بھی ساتھ ہے, بزنس ساتھ, سب کچھ ساتھ ہے, لیکن اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت جو عزادار انجمن ہے اس کے بانی ہیں ہمارے ساتھ موجود, سید قاسم علی عابدی. اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ انجمن کیسے قیام میں لے کر آئے, اور اتنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ نوحہ خان جمع کیسے ہوئے. اور عزاداری شب جمعہ ہی ہم لوگ کرتے ہیں, خاص ایک عزاداری کا سلسلہ ہے شب جمعہ کی, تو اسی پر ہمارا یہ پروگرام ہے جمعرات بھری مراد. تو یہ خاص وجہ ہے جس میں ہم ایک عزاداری کر رہے ہوتے ہیں, مولا حسین کو پرسہ پیش کر رہے ہوتے ہیں, آئمہ کو پرسہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ سے السلام علیکم, میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ عزاداری بھی اور دنیا داری بھی دونوں چیزیں ساتھ انسان کی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں, کیونکہ ہر انسان کے ساتھ دکھ پریشانی اور خوشی سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ ان سب چیزوں میں یہ ٹائم نکال کر آ جانا اور سب کو جمع کر لینا, یہ سب کیسے کر لے ہوتے ہیں؟ بھیا بس ایک جنون ہے عزاداری کے لیے. امام حسین سے نسبت ہے یہ عزاداری, تو بس ہم اس کے لیے کچھ بھی مصروفیات ہو, کچھ بھی ہم ٹائم ضرور نکالتے ہیں. ہر شب جمعہ جو ہے ہم آتے ہیں عاشور خانہ امام بارگاہ چولی میں, اور بس یہاں پہ امام حسین کو پرسہ دیتے ہیں, پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اچھا, تو یہ انجمن جو آپ نے بنائی, ماشاءاللہ سے آپ اس کے بانی ہیں, سب کو جمع کرتے ہیں, سب کو بلاتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ پروگرام ہے, تو یہ کتنے سال پہلے آپ نے بنائی اور کیسے اتنے ماشاءاللہ سے خوبصورت آوازوں کے نوحہ خان مولا نے بنا دیے؟ بس یہ مولا نے دلوا دیے, باقی سنگت جو ہے وہ ہماری بنیاد بے لوس عزاداری سے چلی تھی کہ عزاداری امام حسین ناٹ فور سیل ہے. بس ہمارا یہ مشن تھا, تو مالک نے اس کو گرو کروایا اور خود ہی مالک نے ہمارا ہاتھ پکڑا
اور ہم آج اس مقام پہ کھڑے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ہر شب جمعہ آپ لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں اور پورے سال سلسلہ جاری رہتا ہے ماشاءاللہ سے. اچھا, تو عزاداری کے ساتھ ساتھ شب جمعہ بھی ہے اور یہ خاص شب ہے جس میں شب دعا بھی کہا جاتا ہے. اس میں تمام مرحومین بھی اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں. وہ جن کے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے مرحومین اپنے گھر پر آتے ہیں. تو آپ کی طرف سے تو ایک بہت خاص تحفہ, جو آپ کے جو گزشتگان ہیں ان چلے گئے ہیں, تو آپ لوگ کی طرف سے تو ایک خوبصورت تحفہ جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بالکل اس عزاداری میں سب کو یاد رکھا ہوا ہے آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے. تمام ہر پرسے کے بعد جو ہے ہم دعائیں پڑھواتے ہیں, جو جملہ مرحومین مومنات کے لیے ہم لوگ یہ سارا سلسلہ کرتے ہیں. فاتحہ خوانی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے, نظر امام بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ایام فاطمیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ ہم ایام فاطمیہ میں یہ مہینہ جو ہے ایام فاطمیہ سے منسلک ہے اور قائم ٹی وی میں مسلسل پورے ایک مہینے کی عزاداری ہم دکھا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہماری خصوصی نشریات ہے, جس طرح محرم کی ہوتی ہے اسی طرح ہم یہ ایام فاطمیہ بھی پورے مہینے کی عزاداری ہمارے قائم ٹی وی کینیڈا پہ چل رہی ہے. تو مسلسل ایام فاطمیہ کے بھی آپ لوگوں کے پروگرام ہیں ماشاءاللہ سے. تو سالہ سال والے پروگرام وہ سالہ سال والے ہوتے ہیں کہ وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے بے لوث عزاداری میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر سنگت آ جائے. اچھا. تو جو ہمارے پیٹرن پروگرام ہوتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک کچھ گنتی کے کچھ, لیکن یہ ہوتا ہوگا جو خاص دنیں بانٹ لیتے ہوں گے کہ چلو ہر پورے ہفتے میں بھی ہو جاتی ہوگی. ایسے ہی بالکل ایسا ہی ہے. وہ پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں پروگرام سب عزاداروں میں ماتمے میں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم میجورٹی پروگرام سنگت کے ہی بندوں کو دیتے ہیں. ہم آؤٹ سائڈر بہت کم دیتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جو سنگت کے ساتھ چل رہا ہے, اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے, تو اس کا حق پہلے ہے. بے شک. تو بس یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے جس کو ہم ابھی تک قائم کر کے رکھا ہوا ہے. چلیں مولا آپ کے سلسلے کو قائم رکھے اور آپ اسی طرح اس انجمن کو آگے بڑھاتے جائیں. اور بے لوث عزاداری جو کہ آج کل نہیں ہو رہی, بہت کم جگہوں پر بے لوث کام ہو رہا ہے, بس مولا اس عزاداری کو اسی طرح قائم رہے. اور ہم وقت وہ آئے کہ وقت کے امام جب آئیں تو ہم ان کو سپرد کریں, کیونکہ یہ انہی کی عزاداری ہے, ان کو دینی ہے, ہمیں ان تک پہنچانی ہے. تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے. بہت آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں عاشور خانہ امام بارگاہ میں اور یہ پروگرام ہے جمعرات بھری مراد. ہر شب جمعہ عاشور خانہ امام بارگاہ میں ماتمداری برپا ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر جو ہر شب جمعہ عزاداری برپا کرتی ہے نوخان انجمن, ان کے سالار عزادار ہی عزادار انجمن ہیں اور یہ ان کے سالار ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ عزاداری کا سلسلہ ایک ماشاءاللہ سے بہترین بے لوث عزاداری کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اپنی سنگت کو جمع کرنا, ان سے ماتم داری کرانا ایک بہت مشکل کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مولا اس میں مدد کرتے بھی ہوں گے. لیکن کیونکہ عزاداری اور دنیا داری تو یہ دونوں ساتھ چل رہی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ, کیونکہ دیکھیں ہم مولا کا تو پرسہ دے ہی رہے, لیکن ہمارے ساتھ اپنی ایک الگ زندگیوں میں پریشانیاں بھی ہیں, جابس بھی ہیں, پڑھنا بھی ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو بہت سے لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ بھائی ٹائم نہیں ہے, ہم نہیں آتے. بہت سے لوگ نہیں آتے, شب جمعہ فراموش کر دیتے ہیں کہ آئی شب جمعہ اور چلی گئی, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ شب جمعہ کب آئی. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے اس شب جمعہ کو مینیج کرتے ہیں کہ اپنی انجمن کو سب کو یہاں جمع کرتے ہیں, اور آپ ظاہر سی بات ہے مین سالار ہیں تو آپ کے اوپر بڑی سخت ڈیوٹی ہے. تو آپ مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. السلام علیکم یا علی مدد. اصل میں سلسلہ سر کچھ ایسا ہے کہ عزاداری سید الشہداء میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو ہم لوگ اپنے دن کے اسکیجول میں سے ایسا ٹائم مینیج کرتے ہیں جو کہ اگر اسٹڈیز جو کچھ لڑکے کر رہے ہیں تو وہ اپنے سینٹرز وغیرہ جا کے کچھ ایسا ٹائم اسپیس نکال رہتے ہیں. رات کے لیے ہم لوگ ہمیشہ ایک اسپیس نکالتے ہیں شب جمعہ تاکہ عزاداری سید الشہداء برپا کر سکیں. اور اگر ولادت ہوتی ہیں تو ہم اس میں جشن کرتے ہیں یہاں آ کر. تو ایک سلسلہ یہاں پر چلا ہوا ہے, مولا کا مشن لے کے چل رہے ہیں, بے لوث عزاداری کر رہے ہیں. اور سارے لڑکے جو اسٹوڈنٹس ہیں, سارے لڑکے جو جاب کر رہے ہیں, ان تمام کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سارے یہاں پر یکجا ہو کے عزاداری سید الشہداء میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. واہ. تو آپ ماشاءاللہ سے بہت دور دور سے علاقوں سے لوگ آتے ہیں. ہم سب مختلف علاقوں سے آتے ہیں. کوئی بھی ہمارا ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ تمام لوگ ایک ہی علاقے سے آئیں. ہم سارے الگ الگ علاقے سے آتے ہیں, کراچی کے مختلف علاقوں سے, اور بے حد دور ہے یہ جگہ. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے, ہمارا دل یہاں لگا ہوا ہے, ہمیں مولا سے محبت ہے, تو ہماری
कोशिश होती है कि हम अपनी ज़िंदगी के जो अभी आप समझ लीजिए कि नफ्सा नफसी का दौर चल रहा है उसमें से अपने मौला के लिए कुछ वक्त निकाल सकें। सुकून का भी एक वक्त होता है, क्योंकि इसमें हम जब यहाँ आ जाते हैं तो हमारे पिछले सारे जो मुश्किलें हैं वो खुद आसान हो जाती हैं। बेशक ऐसे पूरे ही, हफ्ते की ऐसे ही है। बेशक ऐसे ही, क्योंकि अज़ादारी में ऐसे ही है कि आप मौला के लिए टाइम निकाल रहे हैं, मौला आपकी तमाम मुश्किलों को हल कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना ये एहसान किसी पर अपने ऊपर रखते नहीं हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा ही है, ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे। तो माशाल्लाह से बस हमारी आपके लिए दुआ है कि ये आपकी अंजुमन जो है माशाल्लाह इसी तरह बेलौस खिदमत करती रहे, अज़ादारी करती रहे और ये सिलसिला जारी रहे। माशाल्लाह आप लोग बहुत नौहा ख़ानी, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी नौहा आवाज़ें हैं सबकी। मौला इन आवाज़ों को इसी तरह कायम रखे और इनमें मज़ीद खूबसूरती पैदा करे। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आइए नाज़रीन, इस वक्त हम चलते हैं, प्रैक्टिस हो रही है, शायद एक नौहा है जो बहुत खूबसूरत आवाज़ है लोगों की और ये लोग पढ़ रहे हैं। आइए उस तरफ चलते हैं कि ये लोग साथ साथ पढ़ें और हम उस प्रैक्टिस को साथ साथ आप तक सुनवाएं और इसके बाद हम नौहा ख़ानी जब शुरू होगी वो भी हम आपको सुनवाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। घर आवेगा दर्द विछड़े दा मैनू है सतादा वीरा है शाम बेइंतहा खूबसूरत आवाज़ों के साथ नौहा ख़ानी पेश कर रहे हैं। छोड़े मार गए सुगरानू अकबर तेरे छोड़े मार गए सुगरानू अकबर तेरे विच तके आए कासम दे ने होए टुकड़े कत्ले असगर होया चादरा भी लथियां नाले पाए बन विच तू मौत दे सेहरे तू मौत दे सेहरे तू मौत दे सेहरे छोड़ मार गए सुगरानू छोड़े मार गए सुगरानू शाला तो कीर जमाने थे ओ पावन मोहसिन नाले आबाद रवन फातिमा सुगरा दे बिछड़े वीरा दे नेमत मिजड़े नेमत मिजड़े। इंतहा खूबसूरत नौहा ख़ानी कर रहे हैं और माशाल्लाह मौला इनकी आवाज़ों में इसी तरह खूबसूरती पैदा करे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम बारगाह आशूर खाना कमरे बनी हाशिम अलैहिस्सलाम में। आइए चलते हैं अंदर और इस अज़ा ख़ाने की आपको ज़ियारत कराते हैं। ये अज़ा ख़ाना बेइंतहा खूबसूरत अज़ा ख़ाना एक मुनफरिद अज़ा ख़ाना है जिसमें बेइंतहा सारा साल अज़ादारी का सिलसिला जारी है और ये देख सकते हैं आप इसको इंतहाई अलग मुनफरिद अंदाज़ में सजाया गया है। पूरे साल यहाँ शब जुम्मा मातम तारी बर्पा की जाती है। अंजुमन अज़ादार ही अज़ादार इस आशूर ख़ाने में पूरा साल मातम तारी बर्पा करती है। आज हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर शब आशूर जो अज़ादारी एक ख़ास बर्पा होती है वो हम आपको दिखाएंगे इस पैकेज में कि जब यहाँ से ये तबरुकात बरामद किए जाते हैं ऐसा रूह परवर मंज़र होता है कि हर आँख अशबार होती है और
ہر آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دل ہلا دینے والے منظر ہوتے ہیں اس وقت جب یہاں سے یہ تمام چیزیں برآمد کی جاتی ہیں. تمام یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ذریعے اور یہاں پر یہ جتنے علم مبارک یہاں رکھے ہوئے ہیں، ان تمام کو اتنی خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے کہ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کا خاص عزاخانہ ہے جو پورے سال سجا رہتا ہے، ایک الگ اور ایک بے انتہا خوبصورت منفرد انداز میں اس کے پنجے ہیں. ہم یہاں موجود ہیں امام بارگاہ عاشور خانہ قمر بنی ہاشم غازی ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام انچولی میں واقع ہے. یہ عزاخانہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس عزاخانے کو سجایا گیا ہے، اور ہم آپ کو اس میں جو تمام تبرکات رکھے ہیں، ایک ہیبت ہے اس میں، ایک دہشت ہے، ایک روب ہے اس عزاخانے میں. میں آپ کو دکھاؤں کہ انہوں نے اس میں تمام زیارتوں کو کس طریقے سے رکھا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہ وہ خاص مقام ہے جہاں پر یہ تابوت 9 محرم کے بعد اس میں یہ امام حسین علیہ السلام کا یہ تابوت ہے جو کہ یہاں پر یہ رکھا گیا ہے، اور یہ پورا سال یہاں رکھا رہتا ہے. خاص شب عاشور 9 محرم کی رات کو یہاں پر یہ تمام جھولے اور یہ تمام جتنے آپ دیکھ رہے ہیں تبرکات یہاں رکھے ہیں، ان کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ برآمد کیا جاتا ہے. ان کی خاص تیاری ہوتی ہے، وہ بھی ہم آپ تک دکھائیں گے. اس سال قائم ٹی وی کینیڈا نے اس عزاداری کو ان کی کور کیا تھا، وہ ہم آپ تک دکھائیں گے. کتنا وہ ایک روح پرور منظر تھا جس وقت یہ تمام عزاداری برپا ہوئی 9 محرم کی رات کو، اور یہ جھولا، تابوت اور علم برآمد کیے گئے، تو ایک الگ منظر تھا. ہر آنکھ اشکبار تھی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں یہ خاص زیارتیں ہیں جو کہ عاشور خانے کی ہیں، جو 9 محرم کی رات کو برآمد کی جاتی ہیں، اور یہاں پر اس کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے رکھا ہوا ہے. ایک عزاخانہ بنا کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی الگ انداز میں یہاں یہ زری اور یہ تمام جتنی زیارتیں ہیں بنائی گئی ہیں، اور اس کے عزاخانے کو پورے سال یہ یہاں پر سجائے رکھتے ہیں. اور 9 محرم کی رات کو خاص یہ عزاداری میں یہ برآمد کی جاتی ہیں. وہ ہم آپ کو منظر بھی دکھائیں گے جب دل ہل جاتا ہے لوگوں کا، اور یہ جب داری برپا ہوتی ہے 9 محرم کی رات کو، جب یہ تمام زیارتیں برآمد کی جاتی ہیں، تو ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے اس عزاخانے کا. اور آئیے چلیں، عزادار انجمن ماتم داری شروع کرنے جا رہی ہے. ہم ان کی ماتم داری آپ تک پہنچاتے ہیں. سلام سے یہ عزاداری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. رو کے میں کہتی رہی پھر بھی کسی نے نہ سنا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح، اور ہو بہو فاطمہ زہرا سی ضعیفی چھائی، جھریاں چہرے پہ بالوں پہ سفیدی آئی، جھریاں چہرے پہ بالوں پہ سفیدی آئی، ایک کمی باقی تھی وہ بھی ہوئی پوری بابا، ہائے پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح، قید خانے سے سکینہ کی یہ آتی تھی صدا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح، اب سمجھ آیا کہ کیسے وہ سوتی ہوں گی، اب سمجھ آیا کہ کس طرح وہ سوتی ہوں گی، ہاتھ پہلو پہ رکھے کیسے تڑپتی ہوں گی،
ہاتھ پہلو پہ رکھے کیسے تڑپتی ہوں گی، کروٹیں درد مجھے بھی نہیں لینے دیتا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح، ہو گئی 4 برس میں ہی سکینہ زہرا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح۔
میں تیرے قدم نشانات کھلواں جا کے نال رواں ویرن آلے باز تیرے ہو کے آوانے تیری بہن نو گھیرے چھوڑ مار گئے سگرانو اکبر تیرے چھوڑ مار گئے سگرانو اکبر تیرے چھوڑ مار گئے سگرانو اکبر تیرے مینوں چھڈ کے خالی گھر وچ گلیا دے گئے ہنیرے چھوڑ مار گئے سگرانو اکبر تیرے چھوڑ مار گئے سگرانو اکبر پئی جھونڈیاں ماننا توڑی میرا میں ہاں بیمار بڑی چھیتی آجا رہ گئے آخری میرے چھوڑ مار گئے سگرانو اکبر تیرے چھوڑ مار گئے سگرانو اکبر تیرے چھوڑ مار گئے سگرانو اکبر تیرے میں تیرے اوڑ دیوا دیتے پئی جھونڈیاں ماننا توڑی میرا میں ہاں بیمار بڑی چھیتی آجا رہ گئے آخری میرے چھوڑ مار گئے سگرانو اکبر تیرے چھوڑ مار گئے سگرانو اکبر تیرے السلام علیکم یا جدی کا وابیک بولو میں کا واخی السلام علیکم یا اخی ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین باب الہوائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بأرض طوز الراز بالقدر والقضاء یا علی ابن موسیٰ ایها الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس وجان سیدی اجل اللہ تعالی فرجا وسهل اللہ تعالی مخرجا وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں عاشور خانہ امام بارگاہ میں، اور اس بارگاہ کے بانی ہمارے ساتھ موجود ہیں
شکیل زیدی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ بارگاہ کب قیام میں آیا اور کتنا ٹائم اس بارگاہ کو سجانے میں اور اس کی جتنے تبرکات ہیں ان کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا, کتنی چیزیں اس کے بارے میں وہ تھوڑا سا ہمیں پورا بتائیں گے. جی شکیل السلام علیکم. بالکل, میں آپ سے بس یہی اس بارگاہ, کیونکہ ایک بہت الگ, بہت منفرد, بہت خوبصورت آپ کی یہ عاشور خانے کی بارگاہ ہے اور اس میں پنجے پٹکے اور سب تمام زیارتیں, ایک الگ خوبصورتی کا ایک وہ ہے پورا منظر. تو ہم اپنے ناظرین کو, قائم ٹی وی کی دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں گے کہ آپ ان تمام جو اتنی خوبصورت زیارتیں آپ نے ترتیب دیں اور بنائیں, تو یہ کس طرح ہوئیں اور کیسے آپ نے اتنا خوبصورت سوچ کر یہ سب چیزیں الگ الگ طریقے کی بنائیں اور برآمدگی کی کے لیے. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کی اس کاوش کو کافی سراہتا ہوں, کیونکہ مجھے ذاتی طور پر اس بات کا علم ہے کہ آپ اپنی عزاداری کے حوالے سے جو خدمات پیش کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر, تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو اس پہ. دوسرا, آپ نے بارگاہ کے حوالے سے بات کی. بارگاہ عاشور خانہ قمر بنی ہاشم ہم نے اس کا نام رکھا ہے, اور یہ نام ہم نے امام بارگاہ عاشور خانہ قمر بنی ہاشم کیوں رکھا ہے, یہ میں اپنی بارگاہ کی تھوڑا سا ابتدائیہ بتانے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. ابتدا میں دیکھیں, یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کچھ زیارت سب سے پہلے برآمد کی تھی. ایک میرا شوق تھا بچپنے سے ذوالجناح کا, تو یہ سن 2000 کی بات ہے جب ہم ایک ذوالجناح لے کر آئے تھے, اور اس کو جو ہے وہ ہم نے یہاں سے سجانا شروع کیا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ چیزیں اور بنتی گئیں, زیارت تبرکات اور بڑھاتے رہے ہم, ٹیم بنتی رہی, تبرکات بڑھاتے رہے, اور ہم بہتر طور پر عاشور خانہ اس بات کی کوشش میں لگا کہ ہم زیارت کو ذرا صحیح طریقے سے, ذرا جو اچھے انداز میں, انداز تو خیر یہ کیونکہ عشق کی معراج ہے, عزاداری جو ہے وہ سب کے اپنے اپنے انداز ہیں. مطلب میرا بتانے کا مقصد سے بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اور انداز پر کوئی ایسی بات کر رہا ہوں, لیکن اپنے عشق کو ہم نے کس طرح سے ظاہر کرنا تھا وہ اس کے لیے ہم نے ابتدائیہ میں جو ہے نا وہ کچھ تبرکات یہاں پہ بنائے. ذوالجناح کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تابوت امام حسین کا, اور شہزادہ علی اصغر کا جھولا, اور شہزادہ قاسم کا صحرا, اور شہزادہ علی اکبر کا بھی مہندی کا صحرا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ذوالجناح حضرت مولا عباس سے منسوب کیا. تو ہماری کوشش یہ تھی, کیونکہ شب عاشور ایک ایسا پردرد رات ہوتی ہے, اور ہم چاہتے یہ تھے کہ کربلا کے تمام شہداء کی زیارات کو کسی ایک جگہ پر یکجا کر کے پیش کیا جائے, تاکہ سب, کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہزادہ علی اکبر کے مصائب ہوتے ہیں تو وہ ہمارے جوان اس میں جو ہے نا وہ زیادہ رقت کا ماحول ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی, سوچ تھی یہ کہ تمام زیارت کو ایک جگہ پر جو ہے نا وہ جمع کیا جائے, کیونکہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ خراسان پہ تابوت دیکھنے جانا ہے, تو کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ ذوالجناح دیکھنے جانا ہے, تو وقت اصل میں بہت تھوڑا ہوتا ہے شب عاشور کا. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ کربلا کے میدان میں جو بھی شہداء ہیں اور ان کی یاد میں ہم جو تبرکات پوری دنیا میں بنائے جاتے ہیں ان سب کو ایک جگہ پر یکجا کیا, اور اس کوشش میں ہم نے ماشاءاللہ سے کامیابی حاصل کی, اور پچھلے کوئی 18 سال سے جو ہے یہ تمام زیارات جو ہے وہ عاشور خانے سے برآمد ہو رہی ہیں. تو شروع میں تو کیونکہ یہاں پہ ہم نے صرف ذوالجناح کا انتظام کیا تھا, پھر جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی رہیں. اچھا, ذوالجناح کی بھی ایک بہت منفرد انداز ہے, اس کے زیور کا, اس کی ہائٹ ماشاءاللہ سے ایک الگ روبدار ذوالجناح. ہاں دیکھیں, میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, اس میں ہماری ایک اور کاوش یہ تھی کہ جب ہم نے ذوالجناح برآمد کیا تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کچھ جو زائرین ہیں, کیونکہ دیکھیں جب جو ہماری پورے سال کی محنت ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بہتر انداز سے پیش کر سکیں, اور اس کے اوپر جو تاریخ بتاتی ہے ان تاریخ کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ وہاں سے پیش کی جا سکیں. تو ایسے میں نے خود یہ آبزرو کیا کہ کچھ لوگ آتے تھے اور وہ ذوالجناح کی زیارت کر کے ایسے چلے جاتے تھے کہ شاید ان کا دل اور دماغ دونوں جو ہے نا وہ یکسوئی سے اس وقت جو ہے وہ عزم نہیں ہوتا تھا. تو اس چیز کو ظاہر سی بات ہے میں نے تھوڑا سا فیل کیا, تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ذوالجناح کو اتنا اٹریکٹفل ایک بنایا جائے کہ اس کو دیکھ کے جو بھی شخص ہو اس کی نظر ضرور رکے. تو ہم نے اس پہ سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ہم نے یہ سوچا کہ جب ذوالجناح پہ نظر روکنی ہے تو پھر ہم نے یہ بھی تعین, ہم نے تیاری کے ساتھ ساتھ
اس بات کا بھی خیال رکھا کہ انسان کی پہلی نظر جو ہے وہ ذوالجنہ کے قدموں میں پڑے. تو ہم نے پہلی دفعہ ذوالجنہ کے پیروں کا زیور بنایا ہے, اور وہ یہاں جو عاشور خانے سے منسلک لوگ ہیں جو یہاں کی برآمدگی دیکھ چکے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ زیور پیروں کا قدموں کا زیور ہم نے اسی لیے بنایا کہ لوگ جب آئیں تو اس کی پہلی نظر جو ہے وہ ذوالجنہ کے قدموں پر ہو. اور اس کی تیاری میں اتنی ہم نے محنت اسی لیے کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ عزا میں ہوں وہ پھر بالکل مکمل طور پہ صرف عزا کے اندر ہی ہوں, ان کا دل اور دماغ دونوں وہاں پر حاضر ہو. تو اس کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے یہ تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ زیارت تبرکات بنائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ امام بارگاہ عاشور خانہ قمر بنی ہاشم جو ہے وہ ایک حیدرآباد دکن, انڈیا میں جو حیدرآباد دکن ہے, نواب نظام حیدرآباد جو ہیں ان کے امام بارگاہ کا نام ہے عاشور خانہ قمر بنی ہاشم. اور میری ذاتی طور پہ بہت انسپریشن ہے. ویسے میں ذاتی طور پہ میرا تعلق جو ہے وہ امروہہ کمیونٹی سے ہے, تو ظاہر سی بات ہے جو میرے طور طریقے ہیں یا جو ہمارا کلچر ہے وہ ایک امروہہ والا نہیں ہے. تو ہم نے اس میں یہاں پہ جو ہے وہ تمام کلچر کو متعارف کرایا ہے کہ جس میں مہندی بھی ہے, علم کے کچھ ڈیزائن بھی ہیں, زری بھی ہے, مطلب اس میں تمام جی میں پنجوں کے ہاں مرکز میں جو پنجہ لگا ہوا ہے, یہ پنجہ جو ہے وہ اسی ایک حیدرآباد دکن میں امام بارگاہ عاشور خانہ قمر بنی ہاشم ہے اسی کا جو ہے نا وہ یہ ڈیزائن ہے. باقی جو ساتھ میں پنجے لگے ہوئے یہ جو ہے وہ عاشور خانے کے ہماری پوری ٹیم کی محنت ہے, اور اس میں جو ہے نا ہم نے مختلف جو ہے نا وہ ڈیزائن بنوائے بھی ہیں. اس میں ایک میرے دوست عظمت کی بہت کاوش ہے, یہ ڈیزائن اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے, تو اس نے جو ہے وہ ان کو تراشا ہے سارا پیپرز کے اوپر, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو عملی جامہ پہنا کے اور یہاں پر جو ہے وہ نصب کیا ہے. اچھا, تو اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے آپ جو سمجھ لیں کہ یہ عاشور خانے میں جو ہے وہ ہمارا ایک جگہ ہم نے مختص کی ہوئی ہے جو تبرکات کے لیے ہیں. تو جس تابوت کی میں بات کر رہا تھا یہ جو ہے وہ امام حسین کا تابوت ہے, اور یہ بھی مکمل نہیں ہے, یہ صرف شب عاشور برآمد ہوتا ہے, تو یہ اسی وقت اس کی تمام تیاری مکمل ہوتی ہے. شہزادہ علی اصغر کا جھولا ہے تو یہ بھی مکمل تیار ہوتا ہے. یہ سب ابھی جو ہے وہ ہاں رکھے ہوئے. تو پھر جب یہ تیاری کرنے کا دن جب قریب آتے ہیں تو آپ کتنے دن پہلے سے اس کی تیاری جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. ویسے تو اس کی تیاری پورے سال رہتی ہے, کیونکہ اس میں ہم ہر سال کچھ نہ کچھ تبدیلی لاتے رہتے ہیں, تو وہ پورے سال کی محنت ہوتی ہے. لیکن اس کے اوپر ہم نصب کرنا شروع کرتے ہیں, اس کا جو تمام تبرکات ہیں جو اس کے اوپر چیزیں لگتی ہیں وہ اگر ہم جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے سے ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا, تو پھر ان کی یعنی کہ پالش بھی کرتے ہوں گے؟ جی پالش بھی ہے ان کی. اس میں دیکھیں تمام چیزیں, اس میں ووڈ کا بھی استعمال ہے, اس میں ایلومینیم بھی ہے, اس کے اندر منجوز بھی ہے, چاندی بھی ہے, کپڑے کا بھی بہت کام ہے. مطلب تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو ظاہر سی بات ہے سب کے اپنے اپنے کام ہیں. جو منجوس کی چیزیں ہیں وہ پالش کے لیے چلی جاتی ہیں, جو ایلومینیم کی چیزیں ہیں وہ پالش پہ چلی جاتی ہیں, کپڑے جو ہے وہ دھلائی پہ چلے جاتے ہیں. اس طرح کی مختلف تیاریاں ہیں اس کی. ماشاءاللہ بہت ایک الگ منفرد انداز کی تمام زیارتیں ہیں. اور میں اپنے ناظرین کو یہ اچھا یہ جو آپ نے بنایا ہوا الگ سے جو ہاں یہ بھی دیکھیں جو ہے وہ اس سائڈ پہ جی بالکل, یہ جو ہے وہ علم دیکھیں, یہ جس علم کی آپ بات کر رہے ہیں جی, تو یہ کچھ خاص اور یہ زری جی یہ زری بھی ساتھ ہے. یہ بھی علم جو ہے وہ وہیں کا تبرکات کا ڈیزائن ہے, حیدرآباد دکن. جی بالکل. تو یہ آپ نے سب اس کے پٹکے وغیرہ بھی سب انہی سے دیکھے؟ جی نہیں پٹکے خیر یہی ہاں اپنے طور پہ کیا ہے. باقی اور یہ والی جو زری, یہ زری جو ہے امام حسین کی زری کی شبی ہے, اور یہ شبی جو ہے وہ نہیں ہم نے یہ کراچی سے ہی بنوائی ہے. اچھا ہاں جی بالکل, یہ کراچی سے ہی بنی. برآمد ہوتی ہے؟ نہیں یہ برآمد نہیں ہوتی ہے, برآمد صرف تبرکات ہوتے ہیں اور ذوالجنہ ہوتا ہے. اچھا, یہ اپنی جگہ پہ یہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے, یہاں پہ آنے والے زائرین کے لیے جو ہے وہ زیارت کے لیے. اچھا, تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا جو 9 محرم کی جو یہ مجلس ہے جو آپ نے شروع کی اور سب یہ زیارتیں برآمد ہونا شروع ہوئیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح سے اس عمل میں آئی کہ یہ سب مجلس اتنی بڑی تعداد میں, کیونکہ انچولی کے تو پورے ایریے میں اس وقت جلوس برآمد ہوئے ہوتے ہیں
اور بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، لیکن آپ کے جو اس عزا خانے میں رش اور ایک وہ عزاداری ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک الگ منفرد ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کیسے اس طرح مینیج ہو پائی؟ بس دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے سارے کام مالکوں کے ہوتے ہیں. یہ تو خیر بس ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہمیں چن لیا اور ہم سے کچھ کام لے لیتے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں یہ کہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کو ابتدا میں ہم نے جو ہے نا وہ زلجنہ برآمد کیا، تو زلجنہ کے اوپر ہم نے منظر کشی یہ کی کہ کوئی تقریباً 800 کلو وزن ہے جو زلجنہ پہ لگتا ہے نوشب عاشور یہاں پہ، اور وہ تیر تلوار، اور ہم نے اس زلجنہ کی عکاسی بالکل اسی طرح سے پیش کی ہے کہ جو وقت شہادت زلجنہ نے مصائب اپنے اوپر سہے تھے، بالکل وہی ہم نے شبی یہاں پہ پیش کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی شبی اور شاید کسی جگہ پہ میرے خیال میں نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھی، یا ہو سکتی ہے ہو بھی لیکن میری نظروں سے نہیں گزری. تو اور ہے بھی تو بہت کم، اس میں ایک جگہ پہ ہوتا ہے. ہم نے پوری باڈی کے اوپر جو زلجنہ کی پوری باڈی ہے، اس پوری باڈی کے اوپر جو ہے نا وہ تیر تلوار کا استعمال کیا ہے، جو کہ ہم نے روایات میں سنا ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ زخمی تھا زلجنہ کا. تو اسی کی عکاسی ہم نے یہاں پہ پیش کی ہے. تو وہ دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ جو در جو آتے ہیں یہاں پہ. اسی طرح جو امام حسین کا میں نے ابھی آپ کو تابوت دکھایا ہے، اس میں ہم نے بہت ہی شہادت کا منظر پیش کیا ہے. اس میں جو ہے وہ کربلا سے لایا ہوا کفن جو ہے وہ اس تابوت کے اوپر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑی کے اوپر ہم نے پوری خاک کربلا جو امام حسین کے حرم کی مٹی ہے اس سے ہم نے اس کو پورا خاک شفا سے جو ہے نا وہ لکڑی کو جو ہے وہ پورا اس کے اوپر لگا تیار کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی ہم نے جو ہے نا جس طرح ایسے ہی شہزادہ قاسم کی جو مہندی ہے اس کا انداز بھی ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا مختلف کیا. اس کو ہم نے بالکل مہندی کی طرح، جیسے ایک عام گھروں میں مہندی کا سما ہوتا ہے اس طرح سے اس زیارت کو نہیں بنایا ہے. اس کو ہم نے تعزیے کی شکل دی ہے تاکہ چونکہ ہم بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ تعزیے سے جو ہے وہ فیملیئر بھی ہیں، تو ایک دم سے وہ مہندی کا کانسیپٹ نہیں آتا ہے. تو ہم نے اس کو مرج کیا ہے، ایک تعزیے کی صورت میں پیش کیا ہے تاکہ فرسٹ دیکھنے والے لوگوں کو جو ہے وہ تعزیے کی بھی زیارت ہو اور مہندی کی بھی زیارت ہو. تو اسی طرح ہم نے شہزادہ علی اکبر کی زیارت پہ بھی بالکل اسی طرح کام کیا ہے. اس کے علاوہ بی بی کے نام سے منسوب جو ہے وہ ایک قلم برآمد کرتے ہیں ہم، اور کیونکہ میرے خیال میں یہ شہادت کا پروگرام ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس قلم کی برآمدگی بھی اپنے چینل پہ دکھائیں عاشور خانے کی. تو وہ بی کا علم جو ہے وہ حیدرآباد دکن کا ہی ہے، لیکن اس کی ایک روایت ہے اور بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے. مجھے خیر اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ 100% ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے اور میں نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے. تو اس لیے میں چینل پہ بتا بھی رہا ہوں، اور شاید اہل علم لوگ اگر کوئی غلطی کی گنجائش ہو تو اس میں تصحیح بھی کر سکتے ہیں. میں نے سنا یہی کہ نواب نظام حیدرآباد دکن جو تھے ان کے محل کے ساتھ ایک جھونپڑی تھی، اور نواب نظام حیدرآباد کے نے جب اپنے بیٹے کی شادی کی تو جس شہزادی سے وہ شادی کر رہے تھے ان کے پاس ایک تحفہ تھا، اور وہ تحفہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ وہ لکڑی ہے جس کے اوپر جناب سیدہ کو غسل دیا گیا ہے، اور وہ ان بادشاہ کے پاس تھی. تو اس لکڑی کو جو ہے وہ نواب نظام حیدرآباد نے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. اور جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے اس لکڑی کو حاصل کرنے میں، تو انہوں نے اپنے وزراء اور مشیروں کو اور سفراء کو سب کو جو ان کے اپنے بیوروکریٹ سے سارے ان کو سب کو بلایا اور ان سے ایک مشورہ کیا، اور مشورہ یہ کیا کہ وہ اس لکڑی کو تا زندگی جو ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ اس کو پریزرو کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے جب بہت سارے مشیروں کو اور جو ہے وہ لوگوں کو بلایا اپنے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کہا کچھ یوں کر لیں، کسی نے کہا کچھ یوں کر لیں. تو خیر ایک مشیر نے، ایک ان کے دربان میں تھا مشیر، ایک اس نے مشورہ دیا کہ ایک محل کے ساتھ ایک جھونپڑی ہے، اور وہاں سے ہم میرے دادا کے دادا نے جو ہے وہ ہر سال ایک چیز برآمد ہوتے دیکھی ہے کہ جو بالکل جیسی آج سے 200 سال پہلے تھی آج بھی بالکل ویسے ہی ہے. تو خیر بادشاہ نے اس جگہ کا سفر کیا اور اس جگہ پہ پہنچے، معلوم کیا تو وہ ایک بڑھیا عورت تھی اور وہ ایک مولا عباس کا علم برآمد کرتی تھیں.
تو اس نے جب وہ دیکھا تو اس علم کو دیکھ کے اس نے بالکل اسی طرح جو ہے اس لکڑی کو، یہ ایک مشہور نام ہے بی کا علاوہ، ایک علم ہے جس کو کہا جاتا ہے بی کا علاوہ. بیسکلی وہ بی بی جو ہیں وہ وہی تھی جو ایک جھونپڑی میں تھیں اور علم برآمد کرتی تھیں. علم تو ظاہر سی بات ہے مولا عباس کے نام سے منسوب ہے، لیکن وہ ایک بی بی برآمد کرتی تھی، ایک عورت تھیں وہ برآمد کرتی تھیں، تو ان کا نام سے مشہور ہوا. اور نواب نظام حیدرآباد نے اس کو ایک علم کی شکل دی اس لکڑی کو، اور وہ آج بھی موجود ہے، اور وہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا برآمد کرتا ہے، اور وہ علم آج بھی ہاتھی کے اوپر برآمد ہوتا ہے. جی بی کا علم، جی وہ ہاتھی کے اوپر برآمد ہوتا ہے. یہ اس کی تاریخ ہے، اور بھی اس کی تاریخیں بتائی گئی ہیں، لیکن میں نے جو زیادہ لوگوں سے سنا ہے جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، حیدرآباد دکن سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، میں نے ان سے بھی سنا ہے، ان سے بھی پوچھا ہے، تو مجھے زیادہ تر لوگوں نے جو ہے وہ یہ روایت بتائی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ نواب نظام حیدرآباد نے اپنے تمام زیورات جو ہے وہ ہدیہ کر دیے تھے، اور وہ اس میں پوٹلیوں کی صورت میں جو ہے وہ لٹکے ہوئے، اور اس پہ ایک ہار ڈلا ہوا ہے آگے، اور اس طرح کی، اور وہ جی جھمکیاں لگی ہوئی ہیں. تو اس نے وہ جو اپنے زیورات جتنے تھے وہ سب اس علم پہ، اور اس کی کہتے ہیں کہ بہت مالیت ہے ان زیورات کی، تو اس کی ہم نے یہاں پہ شبیہ برآمد کی. اور دوسری ایک اور چیز جو ہے وہ اس بی کے علم کے ساتھ ساتھ ہم نے شہزادہ اون و محمد کے علم برآمد کیے ہیں، تو وہ بھی اپنے تئیں بہت ہی منفرد ہیں. تو انشاءاللہ جب آپ بی کے علم کی ویڈیو دکھائیں گے تو اس وقت ناظرین کو، تو اس وقت وہ علم بھی آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. ہم جو یہ ہمارا جمعرات بھری مراد کا جو یہ پروگرام ہے، اس کے اختتام پر ہم یہ عاشور خانے سے جو کیونکہ ہم نے یہ پروگرام عاشور خانے پہ اس بیچ میں کیا، تو یہ ہم جو زیارتیں اس عاشور خانے سے برآمد ہوتی ہیں، ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو آخر میں ہم وہ تمام زیارتیں، اور مولانا رضا حیدر صاحب نے اس سال مصائب بیان فرمائے تھے، وہ ہم مصائب اور وہ منظر جو ایک پردرد منظر جو ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے، وہ ہم تمام چیزیں جو ہیں، وہ تمام زیارتیں 9 محرم کی رات کی، وہ ہم انشاءاللہ آج اس پروگرام میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. تو یہ شکیل کی بہت بڑی کاوش ہے، اور یہ مولا کی خاص ان پہ عطا ہے، کرم نوازی ہے کہ وہ اس بارگاہ میں اتنی خوبصورتی سے ان تمام چیزوں کو برآمد ہر سال کرتے ہیں. آج 18 سال ہو چکے ہیں. جی 20 سال ہو گئے. 20 سال اس بات کو، اس زیارتوں کو برآمدگی ہو، تو ہر سال اس میں لوگوں کا، زائرین کا رش بڑھتا جا رہا ہے. اور ماشاء اللہ سے، کیونکہ انچولی میں نے بتایا کہ پورے انچولی میں ہر طرف جلوس برآمد ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کا جو جلوس برآمد ہوتا ہے وہ اس کا ہمیں بھی انتظار ہوتا ہے کہ وہ کب نکلے گا، برآمد ہوگا، اور ہم کب اس کی زیارت کریں گے. تو قائم ٹی وی بھی اس کی خاص کوریج کرنے کے لیے 2-3 سال سے یہاں موجود ہوتے ہیں ان کی اجازت کے ساتھ، اور ماشاءاللہ سے یہ بہت بہترین زیارتیں ہیں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور آپ نے بہت ٹائم دیا، اور ماشاءاللہ یہ جس طرح آپ نے خوبصورت بارگاہ سجائی ہوئی ہے، مولا اس کا آپ کو خاص اجر دیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. مومنو بچھ گیا لو فرش ازائے زہرا، مومنو بچھ گیا لو فرش ازائے زہرا، ہوتی ہے سینہ زنی آج برائے زہرا، مومنو بچھ گیا لو فرش ازائے زہرا، مومنو بچھ گیا لو فرش ازائے زہرا، غسل کے وقت جو پہلو کو شکستہ دیکھا، غسل کے وقت جو پہلو کو شکستہ دیکھا، کتنی حسرت سے علی نے کہا ہائے زہرا، مومنو بچھ گیا لو فرش ازائے زہرا، مومنو بچھ فرش ازائے زہرا، جب سے پیغمبر اسلام کا سایہ اٹھا، جب سے پیغمبر اسلام
کا اٹھا سایہ آپ پر چھائے غم و درد کے سائے زہرا مومنوں بچھ گیا لو فرش عزائے زہرا مومنوں بچھ گیا لو فرش عزائے گھر میں رونے پہ شکایت ہے مسلمانوں کو گھر میں رونے پہ شکایت ہے مسلمانوں کو باپ کو رونے کی خاطر کہاں جائے زہرا مومنوں گیا لو عزائے زہرا مومنوں گیا لو فرش عزائے زہرا دن بدل جاتے شبوں میں جو اٹھاتے یہ علم دن بدل جاتے شبوں میں جو اٹھاتے یہ علم تم نے 6 ماہ میں وہ رنج اٹھائے زہرا مومنوں بچھ گیا لو فرش عزائے زہرا مومنوں بچھ گیا لو فرش عزائے زہرا کوئی بتلائے ہمیں حق نے بنایا کس کو کوئی بتلائے ہمیں کس کو بنایا حق نے مرکز آیا تطہیر سوائے زہرا مومنوں بچھ گیا لو فرش عزائے بالوں سے جھاڑ کے مقتل کو شہ والا کے بالوں سے جھاڑ کے مقتل کو شہ والا کے یوں صفے ماتم شبیر بچھائے زہرا مومنوں بچھ گیا ہم کو اعزاز ملا ہے یہ مقدر سے ظفر ہم کو اعزاز ملا ہے یہ مقدر سے ظفر ہم عزادار حسینی ہیں دعائے زہرا مومنوں بچھ گیا لو فرش عزائے زہرا مومنوں بچھ گیا لو فرش عزائے